میرے دوستوں فرمایا علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ دنیا کی زندگی میرے دوستوں ایسے ہیں، علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں پر آب نہادست زندگی برباد، اے من غلامہ اے من غلامیاں کے دل برنا نہاد، جہاں کو اللہ نے میرے دوستوں پانی پر رکھا ہے اور انسانی زندگی کی بنیاد ہوا پر قائم ہے، جب تک سانس آتا رہتا ہے میرے دوستوں چلتے رہتی ہے، جب تک سانس آتے رہتے ہیں چلتے رہتی ہے میرے دوستوں، اور جو ہی سانس یعنی ہوا رک گئی یہ زندگی بھی ختم ہو گئی، جیسے ہوا رک گئی زندگی بھی ختم ہو گئی میرے دوستوں۔ فرمایا کسرا بقائے دائم واحد و مقیم نیست، بقائے دائم واحد و مقیم درست، کسی ذات کے لیے بقائے دائم اور احد قائم نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، کہ وہی قائم اور دائم ہے اور وہی واجب الوجود ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا میرے دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے دوستوں۔ یہ دنیا کی مثال اللہ رب العزت میرے دوستوں ایسے دی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی میرے دوستوں کوئی حیثیت نہیں ہے، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخروی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، آخروی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی خطاب فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم سے بھی یہی کہا، میں نے موسیٰ سے بھی یہی کہا کہ دنیا کی زندگی بہتر زندگی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ذالک هو الخسران المبین۔ اور جو لوگ اس دنیا کے نیچے، اس دنیا کی فریب میں پڑھ کر، اس دنیا کی دھوکے میں پڑھ کر میرے دوستو جس نے آخرت کو بھول گئے ہیں وہ بہت بڑی نقصان میں ہے، ذالک هو الخسران المبین، وہ کھلا نقصان پر ہے میرے دوستوں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اللہ رب العزت نے تو رزق دینا ہی ہے میرے دوستوں۔ تم پھر بھی مال کے پیچھے لگے ہو، تم پھر بھی مال کے پیچھے لگے ہو میرے دوستوں۔ اگر اللہ کسی ایک کو بڑے بادشاہ بنا دے، کسی ایک کو بڑے مالدار بنا دے، کسی ایک کو بڑے تمنگر بنا دے میرے دوستوں، وہ تو زمین کے اندر بیٹھ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے، وہ اپنا مال کی بہادریاں کرتے رہیں گے میرے دوستوں۔ تکبریت اور غروریت اس کے اندر اتنی آئیں گے میرے دوستوں، اپنے ایڑیاں اٹھا کر چلنے لگیں گے کہ اس کے پاس مال آیا، مال، آخروی زندگی کی اس کی فکر نہیں ہے میرے دوستوں۔ یہی سمجھتا ہے کہ مال ہی اس کے لیے سب کچھ ہے میرے دوستوں، حقیقت میں اس کے لیے مال سب کچھ نہیں ہے میرے دوستوں۔ دوسری جگہ میں فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ کی میرے دوستوں کہہ دو اللہ کی زینت، تو اللہ کی زینت میرے دوستوں کس نے حرام کیا؟ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ جو اس نے اپنے بندوں کی واسطے پیدا کی ہے میرے دو، اور کس نے کھانے کی ستھری چیزیں حرام کی ہے؟ کہہ دو کہ دنیا کی زندگی میں یہ نعمتیں اصل میں ایمانداروں کے لیے ہے، قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ہم میرے دوستوں ہم آیات مفصل بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں میرے دوستوں۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں ہم میرے دوستوں اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے دوستوں آج ہمارے دنیا والوں کی یہی تو مثال ہے میرے دوستوں، منہ سے اپنے دعا کر رہے اللہ سے کہ اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ادھر سے جہنم کے دردناک عذاب سے اللہ سے یا اللہ دنیا میں بھی تو اور آخرت میں بھی تمہیں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لے۔ میرے دوستو اپنا ہاتھوں میں لیا سگریٹ میرے دوستوں، وہی آگ اس کی منہ میں میرے دوستو کر کے پھونک مارے میرے دوستو۔ کیا
یہی تو حال ہے میرے دوستوں، یہی حال ہے. ہم اللہ کو پکار رہے ہوتی ہیں میرے دوستوں، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوتی ہیں میرے دوستوں، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ رہے ہوتی ہیں میرے دوستوں، جہنم کی دردناک عذاب سے اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتی ہیں میرے دوستوں. ہم حقیقت میں دیکھو ہم اپنے جس آگ سے ہم نجات مانگ رہے ہیں میرے دوستوں، وہی آگ ہمارے منہ کے اوپر ہے میرے دوستوں. ہم اپنے سگریٹیں لے کر بیٹھے ہیں کہ یہ کیا ہے میرے دوستوں؟ یہ ایک دھوکے ہے میرے دوستوں، یہ ایک دھوکے ہیں، یہ ایک فریب ہے میرے دوستوں، ایک تماشا ہے. فرماتے ہیں یہ دنیا ایسے ہیں جیسے بچوں کی کھیل کود ہے میرے دوستوں. فرمایا کیسے کھیل کود ہے؟ کہا کہ سمجھ لو بچے اپنے مٹیوں سے گھر بناتے ہیں، اپنے گھر بنا لیتے ہیں میرے دوستوں. جب گھر بناتی ہیں میرے دوستوں، گھر بنانے کے بعد ہی وہ پھر اس میں کھیل کود کرتے ہیں میرے دوستوں. تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے نکلتی ہیں، پھر میرے دوستوں جاتے وقت وہ اپنے گھر کو توڑ تاڑ کر نکل جاتے ہیں کہ بھائی کھیل لیا کتنے دیر کے لیے؟ تھوڑی 5-10 منٹ کے لیے وہ کھیلا. کھیلنے کے بعد میرے دوستوں گھر بھی بنایا. کوئی چولہا بناتا ہے میرے دوستوں، چولہے بنا کر کھانا پکا رہے ہوتے ہیں. کوئی اپنا گھر بنا رہے ہوتی ہیں میرے دوستوں، کوئی اور کچھ بنا رہے ہوتی ہیں. کوئی سمندر میں جا کے بھائی تفریح کے لیے پہنچا ہوا، وہاں گیا ریتیوں میں بیٹھے بیٹھے گھر بنا رہا ہے میرے دوستوں. گھر بنانے کے بعد آتے وقت اس کو لات مارا اور توڑ کر آگے. ٹھیک میرے دوستوں یہی دنیا کی حالت ہے. اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان دار الاخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی کیا عالم آخرت ہے. کاش وہ سمجھ جاتے میرے دوستوں. اسی وجہ سے فرماتے ہیں میرے دوستوں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ میرے دوستوں. اس دنیا کے پیچھے پڑھ کر آخرت کو مت بھولو، اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن سے ڈرو میرے دوستوں، اور آخرت سے ڈرو. اور اصل جو تمہارے گھر ہے میرے دوستوں، آخرت ہی اصل تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. یہ دنیا کی زندگی مختصر وقت کے لیے ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.